وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعلہم یتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، پروردگار نے چند احکامات کو، فقہی احکامات کو بیان فرمایا۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں روزہ کے احکامات کو بیان کیا۔ پھر وہ افراد جن پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، جب انسان سفر میں ہو، جب انسان مریض ہو جائے، وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان احکامات کے بعد پھر پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو، اپنی شفقت کو ایک آیت میں بیان فرمایا۔ ان احکامات کو تم پہ واجب قرار دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم پہ شفقت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب تم مجھے بلاتے ہو، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں لبیک کہتا ہوں۔ تو ان احکامات کے ذریعے، ان اوامر کے ذریعے، ان نواہی کے ذریعے میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں، میں جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، تمہیں بھی اس پہ لبیک کہنی چاہیے، تمہیں مجھ پہ ایمان لانا چاہیے۔ یہ تمہاری ہدایت کا، تمہارے رشد کا سبب ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بعض احکامات جو ماہ رمضان کے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ یہاں پہ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی جو راتیں ہیں، یعنی ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں الرفث الی نسائکم۔ رفث ویسے جو بھی برائی کے کام ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ جو جنسی برائی کے کام ہیں، ان کے لیے کنایہ کے طور پہ رفث کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ یہ ہم بستری سے کنایہ ہے فرمایا، کیونکہ البتہ بعض اس آیت میں بھی آگے چل کے بحث آئے گی، بعض الفاظ سے، بعض جملات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جب روزے کا حکم آیا تو اس میں پورا مہینہ انسان کو ہم بستری سے میاں بیوی کو منع کر دیا گیا تھا۔ اس کو رفث سے قرآن کریم نے یاد کیا ہے، یعنی رات کو بھی روزے کی حالت میں تو بالکل منع ہے اور حرام ہے۔ جو ماہ رمضان کی راتیں تھیں، لگتا ایسا ہے کہ اس میں بھی منع کر دیا گیا تھا، لہٰذا یہاں پہ فرمایا، لیکن اس حصے میں جو آیت کا حصہ ہے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ماہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ آگے جو فلسفہ قرآن کریم نے بیان کیا وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں جو فلسفہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ یہ بہترین تشبیہ جو قرآن کریم نے استعمال کی ہے میاں اور بیوی کے لیے، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے ان کو۔ دیکھیں جیسے لباس انسان کی زینت ہے، جیسے لباس سے زیادہ کوئی قریب چیز نہیں ہوتی انسان کے لیے، جیسے لباس سے انسان کو سکون ملتا ہے، جیسے لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں یہی رابطہ ہے، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے بنے۔ لہٰذا یہ خوبصورت جو قرآن کریم نے سب سے جو قریبی رابطہ ہے وہ میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں لباس ایسی چیز ہے جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو اس کے بدن کے ساتھ مس ہو رہا ہے، ملا ہوا ہے۔ لہٰذا اس میں بہت سارے اس قسم کے ہم پیغامات سمجھ سکتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، پروردگار عالم کو علم ہے کہ یقیناً تم خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں کے ساتھ۔ اب جو میں نے کہا کہ اس آیت کے بعض حصوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم راتوں میں بھی شروع میں اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا پروردگار عالم کو علم تھا کہ تم خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں یہ منع تھا اور بعض افراد نے خیانت کی، یعنی باوجود اس کے کہ رات کو منع تھا بیویوں کے پاس جانا، لیکن وہ گئے، لہٰذا انہوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ لیکن اس سختی کے مد نظر پروردگار عالم کا خاص لطف تھا کہ اس نے رعایت فرمائی اور اس کی اجازت دے دی راتوں کو۔ اور ایک اور دلیل اسی مطلب پہ یہ آیت کا حصہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پس اب آپ مباشرت کر سکتے ہیں، اب آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اب فَالْآنَ کا لفظ ہوتا ہے اب، خود اس لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، وگرنہ فَالْآنَ کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی جو بعض الفاظ ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پہلے دن میں بھی جو اب بھی جائز نہیں ہے، پہلے بھی رات میں بھی شروع میں جائز نہیں تھا میاں بیوی کے تعلقات، لہذا فرمایا اب تمہیں مباشرت کی اجازت ہے۔ وَابْتَغُوا، اور تم طلب کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ یعنی اس مباشرت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ فقط جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، جو پروردگار نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے۔ یعنی یہ میاں بیوی کے تعلقات یہ بھی کسی ہدف کے تحت ہونے چاہیے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ نسل کی بقا ہے، وہ انسانی نسل کا آگے چلنا ہے۔ جو پروردگار نے تمہارے لیے لکھا ہے، جو اولاد، جو فرزند، اس کی تلاش ہونی چاہیے تمہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ایک اور روزے کا حکم اسی آیت میں بیان فرمایا، اور تم کھاؤ پیو، کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کب تک انسان کھا سکتا ہے؟ کیونکہ رات میں تمہیں ان تعلقات کی بھی اجازت ہے، کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، راتوں میں آپ یہ کھا سکتے ہیں، لیکن رات میں کھانا پینا کب آپ نے ختم کرنا ہے؟ کھاؤ پیو جب واضح ہو جائے تمہارے لیے خیط ابیض، یعنی خیط البتہ لغوی اس کو دھاگا کو کہتے ہیں، ایک دھارے کو، ایک دھاگا کو، ایک باریک سی لائن جو ہوتی ہے اس کو خیط کہتے ہیں۔ خیط ابیض یہاں پہ مراد یعنی روشنی ہے، صبح کی روشنی، طلوع فجر کا نمودار ہو جانا۔ اگر ہم اس کا معنی سادہ کریں تو جو صبح صادق جب نمودار ہوتی ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اول وقت ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے جب انسان کھانا پینا ختم کر دیتا ہے، وہاں سے اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب اس کو صبح صادق کی سفید روشنی نظر آ جائے، واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، اس تاریکی سے، جو رات کی تاریکی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور صبح صادق کا آغاز ہو رہا ہے، فجر سے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ شروع ہو جائے تو اس وقت انسان کو وہاں
یہ انتہا ہے، اس کے بعد انسان کو نہیں کھانا پینا چاہیے، وہاں سے صوم شروع ہو جاتا ہے اور اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کہاں تک روزہ رکھنا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر یہ تمام کرے اپنے روزے کو لیل تک، رات تک، یعنی یہ روزہ جو آغاز ہوا صبح صادق سے یہ رات تک لے کے جائے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رات کا آغاز کب ہوتا ہے، یعنی بالآخر رات کا آغاز معمولاً جب جیسے وہاں سفیدی اور روشنی شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ اسی طرح روزہ جب ختم ہوتا ہے تو یا تاریکی کا جب آغاز ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہمارا دن مکمل ہو جائے، اور جب رات کا آغاز ہو جائے تو یہاں پہ مغرب تک نہیں فرمایا کہ روزے کو مکمل کرو مغرب تک، بلکہ رات تک، لہٰذا اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ رات کب صادق آ رہا ہے، رات کا آغاز وہاں تک ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ایک اور حکم جو روزے سے مربوط ہے وہ اعتکاف کا حکم ہے، کیونکہ اعتکاف معمولاً ماہ رمضان میں ہوتا ہے، لہٰذا اعتکاف کا بھی ایک حکم یہاں پہ بیان فرمایا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور آپ اپنی بیویوں سے مباشرت ہم بستری نہیں کر سکتے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس حالت میں کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف کی حالت میں، نہ رات میں نہ دن میں، کسی صورت میں بھی وہاں پہ ہم بستری جائز نہیں ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، مختلف احکامات قرآن کریم میں جب بیان ہوئے اس کے بعد شرعی احکامات، ان کے بعد یہ آیت کا حصہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا ان کو کراس نہ کرو، البتہ بعض مقامات پہ یہ بھی ہے کہ ان کو کراس نہ کرو، بعض جگہ پہ تقربوہا کا لفظ ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی آپ تھوڑا سا قریب جاؤ گے، جیسے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے کہا قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے جو مقدمات ہیں، جو تمہیدی کام ہیں، ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ فلا تقربوہا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے پروردگار عالم تو اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، کہ شاید وہ متقی بن جائیں، شاید وہ پروردگار کی نافرمانی سے بچ سکیں، شاید ان کے اندر تقوی الہی آ سکے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے ہر ایک آیت کو، ہر ایک حکم کو، ہر ایک نشانی کو بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے خدا ہمیں اس کی جتنی حدود ہیں جن کو اس نے معین کر رکھا ہے ان کے قریب بھی جانے کی خدا ہمیں توفیق نہ دے، اور ان کو کراس کرنے کی بھی ہمیں خدا توفیق نہ دے، بلکہ خدا ہمیں اپنے حدود کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔